شاہد صاحب، جب تک یہ آپ لوگوں کی جماعتوں کی اولین ترجیح نہیں نہ ہوگی، پارٹیوں کے اندر سے یہ تبدیلی نہیں آئے گی، تب تک یہ جی اوپر سے بیٹھ کے میں اگر شاہد خاقان ایک سیمینار کو ایڈریس کر رہے ہوں گے نا، تو کبھی آپ کی حکومت کی پالیسی یہ چیز نہیں بنے گی۔ عمران خان کے اوپر سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ پاپولر آدمی، ابھی بھی پورے پاکستان میں شاید پاپولرٹی میں وہ آپ کی لیڈرشپ سے 2 گنا اوپر ہوگا، لیکن اسے پوچھیں آپ کا ریفارم پروگرام کیا ہے؟ کوئی ریفارم پروگرام نہیں ہے۔ آپ کی ٹیم کیا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اسٹریٹجی کیا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں پی ڈی ایم حکومت اکانومی کو برباد کر دے گی، ڈبو دے گی، ٹھیک ہے اس کو گرا دو، عمران کو دے دو۔ عمران کیا کریں گے؟ آپشنز، نو آپشنز۔ یہ اسٹریٹجیز، یہ پلانز آپ کی سیاسی جماعتوں کے پاس نہیں ہے۔ جی بالکل، میں آپ مینڈیٹ سب کے دیکھ لیں، مینڈیٹ ایک ہی جیسے ہیں، لیکن جو مینیفیسٹو ہے، لیکن اور ڈبیٹ کی جگہ پارلیمان ہوتا ہے، صوبائی اسمبلیاں ہوتی ہیں، وہ تو اب گالی گلوچ کی جگہ بن گئی ہیں۔ پچھلے 5 سال میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں پاکستان کے عوام کی تکلیف کی بات نہیں ہوئی، نہ اپوزیشن کر پائی، نہ حکومت کر پائی، نہ اس کو موقع دیا گیا۔ ہم نے پارلیمان کو اس حد تک مفلوج کر دیا کہ آج وہاں ملک کے ایشوز کی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے یہ کہا کہ بھئی اس لڑائی جھگڑے سے، اس گالی گلوچ سے، اس ذاتیات سے ہٹ کر کم از کم ملک کے مسائل کی بات کی جائے ایک سنجیدہ فورم پر، اور ہم نے بلوچستان سے پہلا یہ پروگرام رکھا ہے جہاں پر عوام کے مسائل کی بات کریں گے۔ لیکن کیوں یہ طریقہ کار آپ نے سوچا؟ آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ پارلیمان میں بیٹھتے ہیں، وہاں تقریر کرتے ہیں، وہاں ایک اسٹینڈنگ کمیٹی بناتے ہیں کہ کیا ہمیں کون سے ایسے ایریاز ہیں جہاں اکراس دی پارٹی لائن ایک کنسنسس ہونا دیکھیں وہ چاہیے؟ اسٹینڈنگ کمیٹیز بھی موجود ہیں۔ میں نے یہ کہا کہ پارلیمان آج مفلوج ہے، اس ملک کی صوبائی آپ ہی تو اسمبلیاں پارلیمان میں مفلوج ہیں ہیں۔ نا، آپ وہاں آواز اٹھا سکتے ہیں۔ پارلیمان یک طرفہ نہیں ہوتی۔ پارلیمان کا حسن یہ ہوتا ہے کہ ہر آواز وہاں پر ہوتی ہے، ہر قسم کی بات ہوتی ہے۔ وہ نہیں، حکومت آج صرف حکومت ہے، وہاں پر ایک چھوٹی اپوزیشن ہے، لیکن اس کے اندر آج وہ احساس شاید نہ ہو جو عوام کے مسائل کی بات کرنا یا ان کے حل ڈھونڈنے کی بات ہے۔ آج تو حکومت تو فائر فائٹنگ کر رہی ہے، وہ تو روز مرہ کے معاملات میں اتنی حد تک دھسی ہوئی ہے کہ وہ شاید اس طرف دیکھ بھی نہ پائے۔ سر، سب سے پہلا جو ریفارم کا کام ہمیں کرنا چاہیے نا، ایک تو فوج کے کندھوں پہ سوار ہو کے حکومت لینے کا سلسلہ روکنا پڑے گا، اور ایک سیاسی جماعتوں کو اپنے اندر جمہوریت لانی پڑے گی۔ الیکشن اپنی جماعتوں کے اندر کروائیں، منتخب کی عادت آپ کی ہو، اس کی جان ہو، سٹینڈنگ ہو، طاقت ہو، اس کے پاس پیچھے ورکر کھڑا ہو۔ آپ کی فیملی اونڈ پارٹیز ہیں، اور اتنا خوف ہے کہ پھر بھی الیکشن نہیں کرواتے۔ عمران کی میں جماعت کے اندر الیکشن نہیں ہو سکتا، اکیلا عمران خان ہے، کوئی دوسرا عمران خان نہیں ہے، وہاں الیکشن نہیں ہو سکتا۔ نواز شریف الیکشن نہیں کر سکتا، ابھی تو ویسے نااہل ہے لیکن ویسے بھی الیکشن نہیں کر سکتا۔ یہ اس طریقے سے تو جمہوریت نہیں چل سکتی، کوئی طریقہ نہیں ہے ایسے۔ نہیں نظیم صاحب، یہ ہماری پہلے بھی بڑی بحث ہوئی ہے اس پر، پروگرام میں بھی، پروگرام کے باہر بھی۔ دنیا میں کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے جو الیکشن کراتی ہو۔ آپ دنیا کی باتیں دیکھ لیں، کیونکہ الیکشن جو ہوتا ہے یہ ڈیوائیڈ کرتا ہے، ڈیوائسو ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ کنسنسس سے پارٹی لیڈرشپ آتی ہے، وہ الیکشن سے نہیں آتی۔ تو جو بھی لیڈرشپ ہے، چاہے عمران خان کی ہے یا پیپلز پارٹی میں ہے یا پی ایم ایل این میں ہے یا جماعت اسلامی، کنسنسس ہی، جماعت اسلامی ایک جماعت ہے جو ایک لمیٹڈ فورم پر وہ الیکشن کرا کر اقتدار اپنے صدر کو چنتے ہیں، لیکن باقی جگہ کنسنسس ہی ہوتا ہے۔ اگر وہ کنسنسس ایک فیملی کے کسی فرد پر ہو رہا ہو تو ہو جاتا ہے، آپ اس کے رزلٹس دیکھتے ہیں۔ اگر وہ کنسنسس جو ہے وہ جماعت کو مضبوط کرتا ہے، وہ ملک کے مسائل حل کر سکتا ہے، تو عوام اس کے ساتھ ہوتے ہیں، نہیں ہوتے تو آپ کے سامنے انڈیا میں کانگریس کی مثال موجود ہے۔ میں نے آپ کی سیاسی جماعت سے ذکر کرتا ہوں، آپ نے حمزہ کو پنجاب کا چیف منسٹر بنا دیا۔ میرے خیال میں جتنی بری چوائس بزدار کو چیف منسٹر بنانا عمران خان کی تھی نا، اتنی ہی بری چوائس دوسرا بزدار لگا کے آپ نے کی۔ مجھے نہیں سمجھ آیا کہ اس کی جسٹیفیکیشن کیا تھی، سوائے اس کے کہ فیملی چاہتی تھی کہ ایک شریف پنجاب میں بیٹھ جائے، ایک شریف مرکز میں بیٹھا۔ تو یہ تو سیاست نہیں ہے، جمہوریت بھی نہیں ہے۔ دیکھیے اس پر کافی تنقید ہوئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پارٹی کے اندر یہ کنسنسس تھا، پارلیمانی پارٹی میں، کہ حمزہ صاحب ہی ہوں اور ان کو لایا گیا۔ یہ نواز شریف کے ہوتے ہوئے بھی یہی کہا جاتا تھا کہ شہباز کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ ہی نہیں ہے۔ یہی وہ سوچ ہے جو آپ نہیں، لوگوں ایسی کی بات نہیں ہوئی۔ راہ میں سب سے جب بڑا نواز شریف رکاوٹ ہے۔ صاحب کو سپریم کورٹ نے ہٹایا تو اس کے بعد مجھے انہوں نے، پارٹی نے موقع دیا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اب میں اب ساری تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن اس وقت چچا کو وزیر اعظم بنانا فیملی کے اندر خواہش موجود نہیں تھی۔ یہ شک کی بنیاد پہ میں یہ بات نہیں کہہ رہا، انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، یہ میں انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ ایسی کوئی بات 3-4 ناموں کی تجویز گئی تھی یہاں سے، اور اس میں شہباز شریف کا نام نہیں تھا، اس میں شاہد خاقان کا نام تھا، شاید شہباز شریف کا نام نہیں تھا۔ آئی تھنک عرفان صدیقی صاحب پیغامبر تھے، وہ پیام وام لے کر گئے تھے۔ میں نے کبھی ایسی بات سنی نہیں ہے۔ بہرحال میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں یا آپ کے انفارمیشن کا احترام کرتا ہوں۔